حدیث میں کیا واقعہ آتا ہے کمال کہ ایک شخص تھا بنو اسرائیل کا اور اس کا نام تھا کفل. اتنا گناہ گار, اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا. حتیٰ کہ ایک شخص آیا, حتیٰ کہ ایک عورت آئی اور اس میں مالدار تھا, انہوں نے مال دیا ہوا تھا, کہا کہ مجھے ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرورت پوری کروں گا, تم میری ضرورت پوری کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب رات ہوئی اور وہ عورت اس کے پاس آئی and they were about to commit adultery, وہ شیور کرنا شروع ہو گئی اور کانپنا شروع ہو گئی. اور عورت کہتی ہے کہ میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی, اور یہ فعل ہی میں نے آج تک نہیں کیا, لیکن واللہ مجھے مجبوری نے اس جگہ پہ لے آیا ہے. اور وہ جب اس کی شیور دیکھی نا اور اس کا کانپنا اور تڑپنا دیکھا تو اس نے کہا کہ اس عورت نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا اور اتنا رو رہی ہے, اتنا ڈر رہی ہے, اور میں جو سالوں سے گناہ کر رہا ہوں میرا کیا بنے گا. اس نے اس کو بال پکڑایا اور کہا یہ تیرا ہے, نکل جائے یہاں سے, اور مصلی بچھا لیا اور رونا شروع ہو گیا. اور اتنا رویا کہ یا رب آج سے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, میں توبہ کرتا ہوں. اینڈ سبحان اللہ, اللہ نے اسی رات اس کی موت لکھی ہوئی تھی. He passed away the same night. And you know what's the miracle happened? اگلے دن ایک تختی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل, کہ اللہ نے کفل کو جان لو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی ایک گناہ گار جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے لیکن توبہ کی اس نے, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اتنا گناہ گار تھا کہ پورے معاشرے کو معلوم تھا یہ گناہ گار ہے اور یہ گناہوں سے ریپینٹ نہیں کر رہا. سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو جلا وطن کر دو اور نکال دو یہاں سے. حتیٰ کہ اس کو نکال دیا, پروویژن چھین لی, سب کچھ کر دیا, نکل گیا اپنے تمہاری وجہ سے یہ جو ہے نا ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. وہ نکل گیا, جنگلوں میں چلا گیا, کچھ تھا نہیں اس کے پاس. الٹیمیٹلی بھوک پیاس ویکنیس نے اسٹرائک کیا اسے اور وہ گر گیا. اور وہ کہتا ہے کہ یار اب لوگوں نے مجھے دربدر کر دیا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, اب تو ہی ہے, اب میں کیا کروں. اور پھر کہتا ہے کہ یار اب اگر تو مجھے پتا ہوتا نا کہ توبہ کرنے سے یا معافی مانگنے سے آپ کی گریٹنس میں کمی آ جانی ہے تو میں آپ سے کبھی معافی نہ مانگتا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیری گریٹنس میں کبھی کمی نہیں آئے گی, چاہے تو مجھے توبہ چاہے تو مجھے معاف کر دے یا نہ کرے. تو العزیز تیری بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی تو مجھے تو معاف کر دے. سو وہ مرا تو اللہ کے اس نے ایک پروفٹ موجود تھے اس قوم میں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میرا ایک ولی ہے اس کا جنازہ پڑھو, اس کا کفن اور دفن کا بندوبست کرو. So then the prophet went and he saw and he said یا اللہ یہ تو وہ شخص ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اسے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یو نو کہ ایک انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی نا ریپینٹنس کے بھی نا لیولز ہوتے ہیں کچھ نا, کبھی کبھی کچھ لوگوں کی ریپینٹنس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ پچھلا سارا ان کا زیرو ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ایک دم بن گیا. دیکھو اور وہ حدیث میں بھول کے بتانا, وہ آتا ہے کہ پروفٹ کو نے بتایا کہ اے نبی اس نے تو اپنے لیے دعا کی, اگر یہ اسی سنسیریٹی میں اور اس طرح سے پوری مین کائنڈ کے لیے بھی دعا کرتا ہے میں سب کو معاف کر دیتا. یعنی ہم لوگ why do we belittle this توبہ. فرعون حالانکہ فرعون ہے اور جب مرنے لگا تو جبریل اس کے منہ میں مٹی بھر رہے ہیں کہ توبہ نہ کر لے. کیوں؟ کیونکہ یہ معافی نہ مانگ لے اور اللہ کی رحمت اس تک پہنچ نہ جائے. وہ کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی. And what about a person who says سبحان ربی الاعلی in his سجدہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی جو گناہ کرتا رہتا ہے آج کل کی لائف میں بھی, وہ اور اللہ کا ولی بننے میں, اللہ کے بہت قریب سلیو بننے میں ایک توبہ اس کا کی دیر ہے. آپ کو پتہ ہے وہ دوائے شافی جو کتاب ہے نا امام ابن القیم کی, وہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ ریپینٹنس چاہتا ہے نا تو وہ کتاب جو ہے نا وہ بلا کتاب ہے. مطلب کوئی بندہ, وہ ایکچولی کسی نے ابن القیم رحمہ اللہ کو نا لیٹر لکھا تھا اپنی پرابلمس بتانے کے لیے, اس کے جواب میں انہوں نے یہ پوری کتاب لکھ ڈالی. اور یہ کتاب جو ہے سبحان اللہ میں نے 2 دفعہ پڑھی جسٹ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف دا بک. اور اس میں سبحان اللہ انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ گناہ گار ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں, اور کچھ گناہ گار ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کا گناہ ان کو جنت میں لے جاتا ہے. اور پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے جنت الفردوس میں چلے جاتے ہیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ نے گناہ کیا اور جنت الفردوس میں چلا گیا. وہ کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اتنی ندامت ہوتی ہے اس کو, اتنی ندامت ہوتی ہے کہ کہتا ہے یار میں اپنی پوری زندگی بدل رہا ہوں. وہ بھی لائف کو چینج کرتا ہے اور اس طریقے سے چینج کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتا ہے اور اس میں اتنی پیک پہ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے.